ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے، ایک لکڑہارا تھا، اس لکڑہارے کی بڑی خوبصورت بیوی تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غریبوں کو بھی قسمت سے خوبصورت بیوی مل جاتی ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کو جو چاہے عطا کر دے، حضور کی خیرات جس کو جو چاہے مل جائے۔ خوبصورت بیوی مل گئی، لیکن یاد رکھیں خوبصورت بیوی ملنے پر حضور نے جنت کی بشارت نہیں دی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس کو نیک اور دیندار بیوی ملے اس کو دنیا میں جنت عطا کر دی گئی۔ خوبصورت بیوی سے زیادہ دیندار بیوی کا ملنا بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا میں جنت اگر کسی کے پاس ہے، سمجھ لو جس کے پاس نیک بیوی موجود ہے اس کے پاس دنیا میں جنت ہے۔ نیک بیوی کا مطلب کیا؟ یہ نہیں کہ وہ 16 سیدوں کے روزے بھی رکھے، پیر جمعرات کو روزے بھی رکھے، پنسورہ بھی پڑھے اور پھر کہے کہ ذرا جمعہ کے دن پچھر میں بھی لے کر چلنا، ایسا نہیں۔ میں تو کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ خواتین جو ہے ان کے متعلق انہوں نے مجھے بتایا، جن کو لوگوں کو میں دیکھتا ہوں انہوں نے مجھے بتایا کہ عورتیں جب سیریل دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ سید صاحب کی تقریر میں سنا درود شریف پڑھنا چاہیے، اور درود شریف پڑھتے ہوئے سیریل بھی چل رہا ہے۔ یہ ایسا کون سا تقوی ہے؟ اس تقوی کے متعلق ہمارے بزرگوں نے فرمایا یہ تقوی نہیں ہے، اس تقوی کو لقوہ ہے۔ تقوی اس کو نہیں کہتے کہ معاذ اللہ با مسلمہ، اللہ اللہ با برحمن رام رام، اس کا نام تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے دل سے۔ یہ کیا ہے؟ تسبیح بھی چل رہی ہے، ادھر سیریل بھی چل رہا ہے، ایسا اسلام یہ بات نہیں کرتا۔ اگر درود شریف پڑھ رہے ہو تو پھر تصویروں پر نظر نہیں ہونا چاہیے، درود شریف پڑھ رہے ہو تو پھر زنا کے مناظر پر نظر نہیں ہونا چاہیے، درود شریف پڑھ رہے ہو تو پھر تصور گنبد خضرا کا ہونا چاہیے، سنہری جالیوں کو ہونا چاہیے، اس کی برکتیں آپ کو ملے گی۔ یہ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ معاذ اللہ اگر کوئی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے زنا کے مناظر دیکھ رہا ہے تو یہ ایک اعتبار سے بے ادبی اللہ کے ذکر، اللہ کے ذکر کی توہین ہے یہ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، طبیعت کی راہ مت چلو، رستے مت نکالو، شریعت کی راہ چلو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک لکڑہارے کو بہت خوبصورت بیوی ملی، وہ تھی تو خوبصورت مگر وہ نیک نہیں تھی۔ نیک بیوی بڑی عظیم چیز، یہاں پہ مجھے نیک بیوی کے متعلق بات آئی۔ نیک بیوی کا مطلب یہ ہے وہ شوہر کو تنگ نہ کرے۔ عورتیں بھی سن رہی ہوگی، خواتین بھی یہاں موجود ہے، دور دور سے آئی ہوگی۔ نیک بیوی کا مطلب یہ ہے وہ اپنے شوہر کو تنگ نہ کرے، یعنی کہ اس ضرورت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہ ڈالے۔ آج کل عورتوں کے مطالبات بہت زیادہ ہیں نا۔ کسی بہت بڑے ابھی قریب کے مفکر نے کہا کہ کل کی عورتیں کہتی تھی ذرا بچوں کے لیے کھانا لے کر کے آنا آتے آتے، آج کی عورتیں کہتی تھی گھر میں کہتی ہے کھانا ہو یا نہ ہو میری میک اپ کا سامان ضروری ہے، اس لیے کہ اگر میں گھر سے باہر نکلوں گی اور میک اپ کے بغیر نکلوں گی تو لوگ کیا کہیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ میک اپ کیا چیز ہے؟ آج کل تو اچھا یہ بات بھی کہوں تو انصاف نہیں ہوگا کہ آج کل عورتیں میک اپ کرتی ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ مرد بھی میک اپ کرتے ہیں، لوگ جو ہے وہ پروگرامات میں آنے سے پہلے میک اپ کرتے ہیں۔ اور کیوں بھئی؟ آپ اچھے نظر آئیں۔ نادان مومن کے لیے وضو سے بڑھ کر میک اپ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو وضو کرتے ہیں ان کے چہرے دنیا میں بھی چمکتے ہیں اور آخرت میں بھی چمکتے ہیں۔ اور چہروں کی یہ سفید چمڑیوں کی اسلام میں اہمیت نہیں ہے، روشن اور منور دلوں کی اہمیت ہے۔ اور یاد رکھنا جن کے دل چمکتے ہیں ان کے چہروں سے اللہ رب العزت لوگوں کے دل میں خود بخود محبت پیدا کر دے۔ کیوں؟ حضرت بلال کا چہرہ خوبصورت نہ تھا؟ رنگ کے اعتبار سے تو لوگ کہتے ہیں کالا تھا، لیکن میرا ایمان کہتا ہے، ایمان کی نظر سے دیکھتا ہوں تو وہ اتنے خوبصورت تھے کہ بلال کا دل دیکھ کر چاند شرماتا تھا۔ دل چمکتے ہیں تو چہرے خود بخود محبوب ہو جاتے ہیں، اور جن سے خدا محبت کرتا ہو ان چہروں کو دیکھ کر خدا یاد آتا۔ ہم نے ایسے بزرگوں کی بھی زیارتیں کی ہے جن کے چہرے بہت سفید نہ تھے لیکن چہرہ دیکھ کر لگتا تھا کہ کسی اللہ والے کے سامنے بیٹھے ہوئے، ایسا بھی لوگوں نے آج کل سفید چمڑی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، خیر عطا فرمائے، پہچان دے اللہ تعالیٰ سونے کی پہچان دے، سونے اور پیتل میں لوگ فرق کر سکیں۔ اللہ لوگوں کو پہچان عطا کرے کہ لوگ جوہر میں، ہیرے میں اور عام پتھروں میں فرق کر سکیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ پہچان بہت آسان نہیں ہے۔ جوہر کی گت جوہری جانے جو کوئی جوہری ہوگے، جو جوہری ہوتا ہے نا وہ جانتا ہے کہ جوہر کیا ہے، اور بھٹیارے کو کیا پتا کہ جوہر کیا چیز ہے۔ آپ نے سنا ہے نا، آپ کو پتا ہے نا، معلوم ہے آپ کو، میں نے کہیں عرض کیا تھا لیکن بات دور نہ نکل جائے، بہت اشارہ دینا چاہتا ہوں صرف۔ ایک مرتبہ ایک پیر صاحب کے پاس مرید آیا، اور مرید تھوڑا سا منچلا تھا، جیسے آج کل کے کچھ مرید ہوتے ہیں۔
اس کو پہچان نہیں تھی کہ شیخ کامل کی اور اللہ کے برگزیدہ بندے کی. یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے نا کہ اگر کوئی شخص یا کوئی بندہ بہت خوبصورت لباس میں ملبوس ہو کر کے آئے تو اس کا دل بھی خوبصورت ہو. ایسا کوئی ضروری تھوڑی ہے. امامے کے پیچ و تاب کی خوبصورتی کسی کو ولی تھوڑی بنا دیتی ہے. دل سنورتے ہیں نا تو پھر کوئی ولی بنتا ہے. اور ولی کی بڑی پہچان عرض کر دوں, ولی دو کام کرتا ہے, اپنا دل سنوارتا ہے, اپنا دل سنوارتا ہے اور دوسروں کا دل سنبھالتا ہے. اپنا خود کا دل سنوارتا ہے اور دوسروں کے دل, یعنی وہ ایسے کام نہیں کرتا کہ کسی کا دل ٹوٹے, وہ ایسی بات نہیں کرتا کہ کسی کا دل ٹوٹے. ولی کی پہچان اس لیے کہ وہ خود صاحب دل ہوتا ہے تو اسے دل کی اہمیت پتہ ہوتی ہے. تو ایک بزرگ نے اپنی انگوٹھی دیا, فرمایا بیٹے جا اور جا کر تھوڑا تلاش کر کے یہ اس کو بیچ دے, میں بیچنا چاہتا ہوں. وہ گیا ایک بھٹیارے کے پاس, کہا کہ یہ انگوٹھی آپ خریدیں گے؟ مختلف لوگوں نے اس پر مختلف تفسیریں کیے. اس نے کہا کہ 2 روٹیاں لے لے اور یہ انگوٹھی دے دے. اس نے کہا کہ اپنے شیخ سے پہلے مشورہ کر. اب آئے تو کہا گیا کہاں تھا بیٹا؟ کہا وہ حضور بھٹیارے کے پاس گیا تھا. فرمایا کہ کسی جوہری کے پاس جا. وہ گیا جوہری کے پاس جس کو آپ اپنی زبان میں سنار کہہ لیجئے. کہا کہ یہ انگوٹھی بیچنا ہے. تو کہا کتنے میں بیچنا چاہتے ہو؟ کہا آپ لگائیں, قیمت ہمیں نہیں پتا. اس نے کہیں 1000 کہے. اچھا ٹھیک ہے, اپنے شیخ سے معلوم کر لوں, پہلے مشورہ کر لوں. واپس آئے. واپس آنے کے بعد جو ہے پھر واپس کہا حضرت کیا کروں؟ وہ تو ہزاروں کہتا ہے. کہا بیٹے انگوٹھی بیچنا ہی نہیں تھی, وہ صرف تجھے بتانا تھا. تو بٹیارے کے پاس گئے, اس کو پہچان نہیں سکا کہ یہ کیا چیز ہے. اور سنار کے پاس گئے, وہ پہچان لیا کہ کیا چیز ہے. بس یہی چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پہچاننے کی نگاہ دی ہے وہ پہچانتے ہیں لوگوں کو. اور پھر بٹیاروں سے شکایت بھی کس چیز کی ہے؟ اس نے تو روٹیاں ہی پکانا ہے نا, اس نے تو روٹیاں ہی پکانا ہے, اس کو اس سے کیا شکایت ہے؟ تو لوگ بس یہ سمجھتے ہیں کہ سفید چمڑی سب کچھ ہے. اسی لیے جب شادیاں کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور خوبصورت بیوی چاہیے, خوبصورت بیوی چاہیے. ارے خوبصورت بیوی دیکھنے والے دل خوبصورت ہوں گے تب وہ خوبصورت ہوگی, ورنہ تیرے ساتھ کبھی بھی دھوکہ دے جائے گی. انسان کو پہچانو, نکاح کرنے شادیاں کرنے نکلو تو دینداری اور شرافت دیکھو, امیری غریبی مت دیکھو, سفید چمڑیاں مت دیکھو. تو یہ ہوا کہ اس لکڑہارے کو خوبصورت بیوی تو مل گئی, لیکن وہ خوبصورت تو تھی, اس کا دل خوبصورت نہیں تھا. ایک مرتبہ بادشاہ کی نظر لکڑہارے کی بیوی پہ پڑی. تو آپ جانتے ہیں نا کچھ ایسے بلی صفت لوگ ہوتے ہیں جن کی نیت ہمیشہ چھچڑے میں ہوتی ہے. تو اس کی نظر جیسی لکڑہاری کی بیوی پہ پڑی تو اس نے فوراً دل میں خیال کیا اتنی خوبصورت بیوی لکڑہارے کی, اس کو تو میرے محل میں ملکہ ہونا چاہیے تھا. اس نے ایک بوڑھی کنیز سے کہا کہ جا کر کے لکڑہارے کی بیوی کو کچھ ایسی پٹی پڑا کہ وہ لکڑہارے سے طلاق لے لے, اور طلاق لینے کے بعد وہ مجھ سے شادی کر لے. لکڑہارا بیچارہ, لکڑہارا سمجھتے ہیں نا, لکڑہارے کا مطلب ہوتا ہے لکڑیاں کاٹنے والا اور بیچنے والا, وہ لکڑیاں جو کاٹتا ہے. لکڑہارے کا مطلب یہ نہیں سمجھے کہ وہ کوئی لکڑا بھی ہارتا ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ لکڑیاں کاٹ کر کے مارکیٹ میں بیچتا ہے. تھوڑی سی مجھے کبھی کبھی بیچ میں عنوان کو توڑ کر تشریح کرنی پڑتی ہے, اس لیے کہ جو اندھیرے میں بیٹھ کے سنتے ہیں ان کو میری بات کچھ کم سمجھ میں آتی ہے. تو اس لیے میں جو ہے وہ, آپ لوگ تو اجالے میں سن رہے ہیں تو آپ سمجھ لیتے ہیں, لیکن جو بیچارے وہ جو دور سنتے ہیں نا ان کو سمجھ میں کم آتی ہے. تو اس لیے ان کے لیے کبھی کبھی مجھے تشریح کرنی پڑتی ہے کہ لکڑہارے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لکڑا بھی ہار گیا, وہ لکڑا نہیں ہارا اس نے, وہ لکڑہارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لکڑی کاٹ کر بیچنے والا. ورنہ آپ یہ سوچیں گے کہ یہ الف با بھی ہمیں سمجھاتے ہیں, آپ تو نہیں, آپ تو بہت سمجھدار ہیں ماشاءاللہ, آپ تو اشاروں کی زبانیں سمجھتے ہیں نا, اس لیے کہ آپ کے دل میں غوث و خواجہ کی محبت موجود ہے, آپ کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت موجود ہے. میں تو اشارے کرتے چلوں تو بھی پوری تقریر ہو جائے, لیکن بہرحال تشریح کہیں کہیں مجھے کرنی پڑتی ہے. میرے علماء بھی کبھی مجھے کہتے ہیں اسٹیج سے اترنے کے بعد آپ نے ٹائم بہت پاس کر دیا تشریح کرنے کے اندر, تو میں کہتا ہوں کہ کیا کروں بھائی, جو لائٹ میں بیٹھتے ہیں ان کا تو کوئی خوف ہی نہیں ہے, خوف تو ان کا ہے جو اندھیرے میں بیٹھ کے سنتے ہیں, تو ان کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے, تھوڑا سا ان کا بھی دیکھنا پڑتا ہے ذرا سا. ہاں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ لکڑہارے کی بیوی کے پاس وہ بڈھی پہنچی, اور پہنچنے کے بعد ان لوگوں کو اس کو کہا کہ یہ کیا غربت میں تو زندگی گزار رہی ہے. کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں نا جو گھروں میں جاتی ہے اور عورتوں کو بہکاتی ہے,
اور ان کے گھروں کو پھوڑتی ہے، تباہ کرتی، کبھی سانس کو بہکاری ہے، کبھی ننن کو بہکاری، کبھی شوہر کو بہکاری، کبھی بہوئی کو بہکاری ہے، اور ایسی عورتیں گھروں کو پھوڑنے کا کام کرتی ہے۔ لیکن ایسے وقت پہ ہمیں بالکل مروت نہیں کرنا چاہیے۔ جب دیکھا کہ کوئی اختلاف یا فتنہ پیدا کرنے والا ہے تو اس کی مروت نہیں ہونا چاہیے، اس کو سیدھا باہر کریں، ورنہ آپ کا گھر تباہ ہو جائے گا، آپ کا گھر برباد ہو جائے گا۔ کئی مکانات اور کئی گھر برباد ہوتے ہیں، لوگوں کو گھر برباد کرنا بہت پسند ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جو لوگوں میں پھوٹ پیدا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ کوئی اور ہوگا لیکن ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور فرماتے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو عورت پہنچی، اور پہنچنے کے بعد کہا کہ کیا غربت میں، تنگ دستی میں زندگی گزاری، تجھ سے تو بادشاہ محبت کرتا ہے، اگر تو چاہے تو بادشاہ کے ساتھ تیرا نکاح ہو جائے، تو ملکہ بن کے زندگی گزارے۔ اس لالچی عورت نے دیکھا کہ مجھے تو بادشاہ کی طرف سے آفر ہے، وہ شوہر کے ساتھ بے وفا ہوگی۔ یہ بہت کٹھن منزل ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت کو شوہر کا بے وفا بنانے کے لیے کوئی سازش کرے تو ایسے موقع پر عورت کے لیے بہت بڑی امتحان اور آزمائش کا موقع ہوتا ہے۔ اس وقت تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ ہر زیب و زینت پہ لات مار دے اور اپنی شوہر کے ساتھ وفا کا حق ادا کرے۔ جیسے سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیوی، حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن میں جب بیماری لگی تو سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن بی بی رحمت، اللہ اکبر، انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ جنگل میں حضرت ایوب علیہ السلام بظاہر کسی کام کاج کے قابل نہ رہے تو حضرت بی بی رحمت جنگل سے شہر جاتی اور لوگوں کے ساتھ کچھ کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتی، اور اس سے آپ کو جو پیسے ملتے، جو اجرت ملتی، اس سے کھانا خرید کے لاتی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی۔ ایسی خدمت گزار بیوی کا تذکرہ اللہ نے جہاں داستان ایوب کو قرآن میں بیان کیا ہے، اس شریف، مقدس اور عظیم صبر کرنے والی وفادار بیوی کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ آج تک کے قرآن میں بیوی رحمت کا ذکر موجود ہے۔ یہ بہت کٹھن وقت ہوتا ہے۔ دنیا کی رنگریلیاں تو یہ چند دن کے، 4 دن کی چاندنی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی تمہارے گھر کو اجاڑنا چاہے دولت کی لالچ دے کر، پارکوں کی لالچ دے کر، محلوں کی لالچ دے کر، مکان اور دکان کی لالچ دے کر، آرائش و آشائش کی لالچ دے کر، اس وقت ایک بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے وہ شوہر سے وفا کرے۔ اس لیے کہ جو بیوی شوہر سے وفا کرے گی اللہ اسے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ مقدر اور قسمت کی بات ہے۔ کسی کو مالدار شوہر ملا، کسی کو غریب شوہر ملا، کسی کو خوبصورت ملا، کسی کو کم خوبصورت ملا، کسی کو پڑھا لکھا ملا، کسی کو ان پڑھ ملا۔ یہ تقدیر کی بات ہے، اس لیے کہ رشتے یہ خدا کی طرف سے بن کر آتے ہیں۔ قدرت نے جو فیصلہ کر دیا اس فیصلے پہ تمہیں راضی رہنا چاہیے۔ اور ایک مرتبہ جس شوہر کے ساتھ بندھن میں تم بندھ گئی ہو میری بہنوں، بس مکمل توجہ آپ کی اسی کی طرف ہونی چاہیے، اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے، آپ کو کوشش کرنا چاہیے، آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ آپ کا شوہر آپ سے راضی رہے۔ جس کا شوہر اس سے راضی ہے اللہ بھی اس سے راضی ہے۔ بات دور نہ نکلے، لیکن ایک بات مجھے یہاں یاد آئی۔ ایک بہت بڑے نحوی تھے، نحوی، ہمارے علماء سمجھتے ہیں علم نحو، یہ لوگ پڑھاتے رہتے ہیں، اور بہت بڑے نحوی تھے مگر بہت خوبصورت نہیں تھے۔ وہ ان کو خوبصورت بیوی ملی تھی، جب بھی گھر میں آتے تھے تو کہتے تھے بیوی صاحبہ، بیگم صاحبہ، آپ بھی جنتی ہو اور میں بھی جنتی ہوں۔ ماحول اچھا رہتا تھا تو اچھے ماحول میں تو ساری باتیں ہضم ہو جاتی ہیں نا، لیکن جب ماحول اچھا نہیں ہو تو پھر چھوٹی چھوٹی بات پر بھی پکڑ دکڑ ہوتی ہے۔ تو ماحول اچھا تھا تو وہ بیچاری مسکرا کے ٹال دیتی تھی کہ ٹھیک ہے آپ بھی جنتی ہم بھی جنتی، اتنی بڑی بشارت قبول کر لیتی تھی۔ ایک دن موڈ اچھا نہیں تھا تو ناوی صاحب نے گھر میں آتے ہوئے جیسے ہی کہا کہ آپ بھی جنتی اور ہم بھی جنتی، تو اس نے کہا اس کے سوا بھی کچھ یاد ہے آپ کو؟ جب بھی دیکھو جب بھی وہی ایک بات، آپ بھی جنتی اور ہم بھی جنتی، اور آپ بھی جنتی اور ہم بھی جنتی، اور آپ بھی جنتی ہم بھی جنتی، کچھ اس کے سوا بھی یاد ہے؟ اور اس کے بعد کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے اب آج بتا ہی دیجئے کہ یہاں جو آپ جنت کے دعوے دار ہیں اور ہم کو بھی جنت بانٹ رہے ہیں، اس کا کوئی ثبوت بھی آپ کے پاس ہے؟ پڑھے لکھوں کے پاس حلم بہت ہوتا ہے، صبر بہت ہوتا ہے۔ جب بیوی نے کہا نا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ آپ بھی جنتی اور ہم بھی جنتی، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ کہاں بالکل ہے۔ دیکھو تم بہت خوبصورت ہو اور میں کالے رنگ کا ہوں، یہ آپ کی زبان میں کہہ دوں، ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ میں تو کالا کلوٹا بدصورت ہی صحیح، حالانکہ کوئی انسان بدصورت نہیں ہوتا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
ان میری صورت بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے، میں بہت حسین نہیں ہوں، لیکن آپ تو بڑی حسین ہیں، تو میں اس لیے جنتی ہوں بیگم صاحبہ کہ جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں تو میں دل میں سوچتا ہوں کہ ایسے کالے کلوٹے کو ایسی خوبصورت بیوی ملی، اللہ تیرا شکر ہے، تو میں شکر کر کے جنتی ہو گیا۔ لیکن جب آپ مجھے دیکھتی ہوں گی تو آپ سوچتی ہوں گی مجھ جیسی حسینہ کو ایسا کالے رنگ کا شوہر ملا جو بہت خوبصورت نہیں ہے، لیکن تم اس میں کچھ کہتی نہیں ہو نا، صبر کرتی ہوں، اور صبر کرنے والوں کے لیے بھی جنت ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ آپ بھی جنتی اور ہم بھی جنتی۔ تو کبھی کبھی اگر ایسا ہو جائے آپ کے ساتھ بھی اس نحوی کی طرح ایسا ہو جائے یا اس کا الٹ ہو جائے تو پھر آپ بھی اللہ کا شکر ادا کر لیں، تو شکر پر بھی جنت ہے، اور اگر صبر والا معاملہ ہو کہ وہ چیز وہ کوالٹی نہ ہو تو صبر کر لیا کریں، اس پہ بھی جنت ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، الحمدللہ حمدا کثیرا کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ میں نے جو تسبیح پڑھی ہے کچھ سوچ کر کے پڑھی، آپ کچھ اور نہ سمجھیں، اور اس کا مطلب بھی اللہ کی تسبیح و تحلیل ہے۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ صبر پر بھی جنت ہے، شکر پر بھی جنت ہے، لیکن اگر کسی خوبصورت شوہر کو زیادہ خوبصورت بیوی نہ ملے تو صبر کر لے، اس پہ جنت ہے، اور خوبصورت ملے تو شکر کر لیں، اس پہ بھی جنت ہے، لیکن کر لیا کریں، یا تو صبر کریں یا تو شکر کریں، تیسرا کوئی کام نہ کیا کریں، تیسرے کام کی طرف نہ جائیں، اسی پہ جنت ہے۔ تو لکڑہارے کی بیوی نے سوچا کہ کہاں اس لکڑہارے کی کٹیا اور کہاں وہ بادشاہ کا محل۔ اس کا فوراً رنگ بدل گیا، اس کا فوراً انداز بدل گیا، اس کا فوراً طور طریقے بدل گئے۔ بس جب بھی آئے اس کی ناک چڑھی رہے، اس کا منہ اترا رہے، منہ ٹیڑھا رہے، اینٹ کا جواب پتھر سے، محبت کا جواب بھی پتھر سے، پھول کے بدلے کانٹے۔ آخر لکڑہارا تھا، انسان تو تھا، کب تک برداشت کر سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس کا موڈ اچھا نہیں رہتا، اس کا مطلب یہ رہنا نہیں چاہتی۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہے جن کو رہنا نہیں ہوتا ہے تو ان کے سر کا درد کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، کسی ڈاکٹر سے ختم نہیں ہوتا، ان کی ٹونائن کسی عامل سے نہیں چھوٹتی کبھی، جنہیں رہنا ہی نہیں ہے، جنہیں رہنا ہی نہیں ہے، شوہر آئے تو اس کو ٹونائن سوار ہو جاتی ہے، نہ اس ٹونائن کا کوئی عطا ہوتا ہے نہ کوئی پتہ ہوتا ہے، اب بڑے سے بڑا عامل اس کو اتار نہیں سکتا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور جو عظمت والی بچیاں رہنا چاہتی ہیں شوہر کے ساتھ، پھر وہ ہزارہ مصیبتوں کے باوجود بھی صبر کے گھونٹ بھی کر کے رہتی ہے۔ لیکن قوم کی میں ان بیٹیوں کو سلام کرتا ہوں کہ وہ ہزارہ مصیبتوں کے بعد شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے۔ حضور کو انہوں نے حضور علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اور قوم کی وہ بیٹیاں جو کسی غلطی یا غلط راہ پہ چل کر، ویسے الحمدللہ اکثر بیٹیاں ایسی نہیں ہوتی، لیکن اکا دکا اگر کوئی غلط راہ پہ چل کر اگر کسی غلطی کا شکار ہے، اگر اس کی نگاہیں کبھی کہیں اور ہیں، وہ کسی اور جگہ پر معاذ اللہ جہنم کے راستے پہ جا رہی ہے، تو میں قوم کی اس بیٹی کو یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں، میری قوم کی بیٹیوں، شوہر کے ساتھ کبھی بے وفائی نہ کرنا، شوہر کے ساتھ کبھی غداری نہ کرنا، اس لیے کہ بے وفائی کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا، انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ تو لکڑہارے کی بیوی نے سوچا کہ یہ غریب کی کٹیا کہاں اور محل بادشاہ کا کہاں، اس کا رخ بدل گیا، انداز بدل گیا۔ لکڑہارے نے سوچا کہ اب یہ میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تو اس کے ساتھ رہنا ہی بیکار ہے، اس نے طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد عدت گزاری اور عدت گزار کر کے پھر اس نے بادشاہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس کا انجام تک تو وہ پہنچ گئی، اس کے اپنے پلان کا تو انجام ہو گیا، اس کا مقدمہ پورا ہو گیا، اس کی دل کی تمنا پوری ہو گئی۔ اب اس کے دل کے اندر حالت یہ تھی کہ میں بادشاہ کی ملکہ ہو گئی، لکڑہارے کی کٹیاں سے نکل کر کے میں بادشاہ کی ملکہ ہو گئی محل میں۔ جیسے شادی کی پہلی رات آئی اور بادشاہ اس کے قریب آنا چاہتا تھا تو بادشاہ بہرا ہو گیا، گونگا ہو گیا، اندھا ہو گیا، چلنے اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہ رہا۔ وہی کیفیت اس عورت کی بھی ہو گئی، وہ اندھی ہو گئی، گونگی ہو گئی، بہری ہو گئی، مکی ہو گئی، بولنے کے قابل نہ رہی، کھڑی اور بیٹھنے کے قابل نہ رہی۔ جب اس کی پوزیشن یہ ہوئی تو اس وقت لوگ حیران تھے ایسا ہوا کیوں؟ تو غیب سے آواز آئی، تم دونوں نے مل کر لکڑہارے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا ہم اس سے غافل ہیں؟ اور تم نے جو مل کر کے اس پر ظلم کیا اور اس کا گھر بگاڑا ہے تو اس کا انجام یہ تمہیں بھگتنا پڑا کہ تم میاں بیوی بننے کے بعد بھی تمہارے ارمان پورے نہ ہو سکے۔ آج میری قوم کے نوجوان لڑکے جو ناجائز تعلقات کی بلا میں پھنسے ہیں اور گھر جو اجڑ رہے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو دو میاں بیوی میں آپس میں جدائی پیدا کرے فلیس منا، وہ